بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر، شان رمضان میں خوش آمدید کہ جہاں شہر رمضان میں باغ رمضان سج گیا الحمدللہ۔ آج 18 رمضان المبارک، 18ویں سحر انشاءاللہ، دنیا کے کچھ علاقوں میں 17 رمضان المبارک۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب تلاوت کلام پاک سے نشریات کا آغاز کریں گے۔ میں یہ گزارش کروں گا، یہ جو صورتوں کا انتخاب ہے، یہ دونوں صورتیں، 2 صورتیں پڑھیں گے آج، اور دونوں آپ میں سے یقیناً سب کی سنی ہوئی ہے، لیکن جو میں نے علماء کرام سے سنا اور سیکھا کہ یہ صورتیں اگر میں اپنے ورڈز میں کہوں نا، میجیکل جس کو کہتے ہیں، یہ وہ معاملہ ہے۔ ظاہر قرآن مجید کی ہر آیت کی، ہر نقطے کی اپنی ایک تاثیر ہے، میجیکل ہے، لیکن ایک خاص حوالے سے یہ 2 صورتیں بہت ہی زیادہ کارآمد ہیں کچھ پیش آنے والے مسائل کے حل کے حوالے سے، اور وہ کیا ہے وہ ان کی تلاوت کے بعد ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی معوذتین کی تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، گروہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب،
انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، جزاک طبیعت ٹھیک ہے اللہ، آپ؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا احسان، الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ۔ جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے قرآن پاک کی دو بہت ہی اہم اور ترتیب کے اعتبار سے جو آخری صورتیں ہیں ان کی تلاوت فرمائی ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں کہ میں نے جب ابتدا میں کہا تھا کہ جو میں نے علماء کرام سے سنا سیکھا کہ یہ دو صورتیں کس حوالے سے، ان کی اپنی فضیلت قرآن کا حصہ ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ ظاہر معاملہ ہے ہی، لیکن کتنی کارآمد آیات ہیں یہ اس حوالے سے سنیے کہ یہ اکثر ایسا ہوا، ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا الگ الگ مواقع پر کہ جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ کوئی جادو کا اثر ہے، کسی نے کچھ پھونکا ہے، کسی نے یہ کیا ہے، کسی نے وہ کیا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ظاہر ہے میں تو علماء کرام سے میں نے پوچھا، میں نے کہا بھی میں علماء سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو قاری صاحب مجھے میرا خیال ہے کہ 99% یا شاید 100% جب بھی میں نے مختلف مواقع پہ کسی بھی عالم سے پوچھا ہے، سب نے یہی جواب دیا کہ اس سے اچھا کوئی حل نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی علاج نہیں ہے، یا اس سے اچھی کوئی ترکیب نہیں ہے اپنے آپ کو، چاہے وہ وسوسے، بہت زیادہ شکوک کا معاملہ ہو، یا یہ خیال ہو کہ کوئی جادو کا اثر یہ وہ، تو اس سے زیادہ اچھی آیات نہیں ہے۔ ظاہر اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب۔ تو میں اس لیے بہت زیادہ شد و مت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے مختلف علماء کرام نے مختلف مواقع پر اتنی زیادہ شد و مت کے ساتھ یہ بات بتائی کہ بھئی یہ جو صورتیں ہیں اس سے زیادہ بہترین صورتیں اس حوالے سے آپ کو نہیں ملیں گی۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا ہمیشہ کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے شاید ہمارا کہ اگر ہم کہ جی مولانا صاحب، مفتی صاحب فلاں نے مجھے لگتا ہے جی جادو کرا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا۔ اب اگر وہی مفتی صاحب کو اس طرح کا نسخہ بتائیں کہ آپ یہ کیجئے کہ آپ 2 کلو یہ لیں، 3 کلو یہ لیں، اس میں 4 کلو یہ ملا دیں، پھر اس کو یوں کر دیں، پھر رات کو 3:18 پر آپ فلاں جگہ پر جا کر اس پہاڑی کے پیچھے 40 ڈگری کے اینگل سے 4 انڈوں کے بیچ میں یہ رکھ دیں، تو لگتا ہے کہ جی بڑے ایک ریسرچ والی بات بتائیے، یہ ایک بہترین کام ہے، اس سے واقعی جادو ٹل جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا، تو ہوتا ہے کہ فلق ناس مطلب یہ تو کیا، جیسے کوئی بہت ہی کوئی کیا کہوں، نعوذ باللہ، کوئی بڑی عام سی چیز ہے، بڑی کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ تو یہ بھی مجھے علماء کرام نے بتایا کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور جب انہیں یہ کہتے ہیں تو تاثر لگتا ہے کہ مفتی صاحب میں آپ کے پاس اتنا بڑا مسئلہ لے کر آیا ہوں، میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے، مجھ پہ جادو ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں فلق ناس پڑھ دیں، بھائی کوئی علاج بتایا نا کوئی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس سے بڑا علاج اس چیز کا نہیں ہے کوئی۔ تو میں سب کو اس بنیاد پر علماء کرام کے گھر میں ہمیشہ ریکمنڈ کرتا ہوں، اور پھر اس کے ترجمے میں بھی آپ دیکھیے تو آپ کو ریلیونس محسوس ہوگی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، معوذتین کہا جاتا ہے ان دو صورتوں کے سیٹ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، کس چیز سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دنیا اس عالم میں جہاں جہاں جو جس قسم کا شر ہے اس سے پناہ مانگی گئی، ہر اس چیز کے شر سے جو اسے پیدا کی۔ رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، گروہوں میں پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کے شر سے، یہی جو ہمیں شکایت ہوتی ہے کسی نے پڑھ کے کچھ پھونک دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ حسد کی شکایت ہو، جناب جیلسی ہو رہی ہے، کوئی لوگ مجھ سے جلتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے۔ اب جب قرآن کریم میں اتنی اسپیسیفک باتیں آ گئیں، اور قرآن کریم سے زیادہ معتبر حوالہ کیا ہوگا، تو پھر اس سے زیادہ کام کی صورتیں اور کون سی ہوں گی۔ پھر سورہ ناس میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود۔ پھر کیا کہنا ہے، انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اگین جب علماء کرام کے سیگمنٹ میں بار بار یہ سوالات ہے کہ جی مولانا صاحب ہمیں نماز کے دوران بہت شک ہوتا ہے، وضو کے دوران بہت شک ہوتا ہے، میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ نہا رہے ہوتے ہیں کہ اطمینان نہیں ہو رہا کہ غسل پتہ نہیں ٹھیک ہوا یا نہیں ہوا، نجس تو نہیں ہو گئے، یہ وسوسے۔ تو یہاں اسی نشست میں علماء کرام نے بتایا کہ جب آپ کو لگے کہ آپ اس کیفیت میں آ گئے کہ کثیر الشک والا معاملہ ہو گیا کہ آپ کو ہر بات میں ضرور سے شک ہو رہا ہے، جسٹ اگنور
اس میں بھی علماء کرام نے بتایا کہ ممکن ہے کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں سے یہ کوئی ایسا شیطانی وسوسہ ہو جو کہ آپ کو اصل عبادت سے ہٹا کر ایک ذہنی مریض بنا رہا ہو اور آپ کی ساری توجہ عبادت سے ہٹ کے اسی میں لگ جائے کہ یہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے تو شرعی مسائل ان کی تو پابندی ضروری ہے، لیکن اگر آپ اس اسٹیج پر پہنچ گئے جہاں آپ صرف شک ہی کیے جا رہے ہیں تو بھائی یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان آیات کا ترجمہ کہ پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو پھونکنے والوں یا پھونکنے والیوں کی شر سے، ہر اس چیز کے شر سے جو پیدا کی گئی، تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، حاسدوں کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، اور وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خواہ وہ جنوں میں سو یا انسانوں میں سو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تمام تر چیزوں سے دور رکھے ہمیشہ انشاءاللہ۔ اور میں اپنے طور پہ کوشش کرتا ہوں، پھر کبھی میں ڈنڈی مار جاتا ہوں، بھول جاتا ہوں، پھر اب آج ایک ریمائنڈر ہو گیا ہے، آپ کو بھی مناسب لگے تو آپ بھی اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ان آیات کی تلاوت اگر ہم روزانہ کی بنیاد پہ کر سکیں تو 1 منٹ لگے گا، 1.5 منٹ لگے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، پھر ذرا بھول جاتا ہوں، پھر تو آج سے میں دوبارہ عہد کروں گا کہ کوشش کروں گا کہ اس روٹین کو بحال کروں، اور آپ بھی دیکھیے گا انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔